وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور من نور الله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تھوڑی دعا کاٹ کرو، تھوڑی دعا نہ کاٹ کرو، تھوڑی دعا۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مقدس ربیع الاول شریف، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس میں ہر طرف خوشیاں ہیں، ہر بندہ مسرور ہے، ایمان والے کا ایمان خوشی سے جھوم رہا ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا تشریف لائے۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا پیارے محبوب ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں کریں۔ هو خیر مما یجمعون، اور وہ خوشی کرنا ان کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ وہ سہانی گھڑی جس میں چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جس گھڑی میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ
علیہ تحیۃ والثناء، آپ اس کائنات کے اندر آئے، وہ گھڑی، وہ وقت، وہ جگہ کائنات کی بہترین جگہ ہے۔ وہ گھڑی، جس گھڑی کے اندر، جس لمحے کے اندر سرکار اس دنیا میں تشریف لائے، وہ گھڑی، وہ وقت، وہ سیکنڈ، وہ منٹ، وہ کائنات کا افضل ترین منٹ ہے۔ سرکار جس جگہ پر تشریف لائے، وہ جگہ بھی بڑی عالی شان جگہ ہے، اور بڑی متبرک جگہ ہے۔ اس کے اندر بڑی برکت ہے، اس جگہ کے اندر جہاں سرکار تشریف لائے، جس مکان کے اندر، جس گھر کے اندر، وہ گھر بڑا برکت والا گھر ہے۔ کیوں کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں تو وہ جگہ، وہ مقام بڑا عالی شان مکان ہو جاتا ہے، وہ بڑی عالی شان جگہ ہو جاتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو میرے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، یعنی ان کا مقام امتیوں کی جگہ ہے اور سرکار کا نبیوں کی جگہ ہے۔ تو جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں وہ جگہ بڑی متبرک ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب معراج کی رات اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو چلتے چلتے راستے میں، یہ سنن نسائی شریف سے پڑھ رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ انزل فصلی، آپ اتریے اور نماز پڑھیے۔ یعنی اس جگہ پر جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اب سرکار تو جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ کے دیدار سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے نا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ سیر ہم نے اس لیے کرائی تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی نشانیاں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ جتھے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے او مقام، او جگہ اللہ دیا نشانیاں بھی چونکہ نشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا مولد شریف جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ سرکار کو دکھائی، کیونکہ جبریل تو کرتے ہی وہ ہے جو اللہ کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے وہ کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو حضرت جبریل امین ساتھ ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ انزل، آپ اتریے اور کیا کیجئے، صلی، آپ نفل پڑھے۔
کس جگہ؟ جتھے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے اس جگہ. فصلیتو، سرکار کہتے ہیں میں نے وہاں نفل پڑھے، میں نے نفل پڑھے. جب پڑھ چکا تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اتدری این صلیتا، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے نفل کس جگہ پر پڑھے ہیں؟ تو سرکار نے آگے یہ نہیں فرمایا میں نہیں جانتا، این صلیتا، آپ نے کہاں نفل پڑھے ہیں؟ آگے خود جبریل خود بیان کرتے ہیں، یعنی سرکار کے ہاں یا نہ کا جواب یہاں موجود نہیں. سرکار نے نہیں آخا میں نہیں جانتا کتنے پڑھے. صلیتا بیت لحم حیث ولد عیسیٰ، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اس جگہ نفل پڑھے ہیں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہو وہ جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن جائے، اور جہاں محمد الرسول اللہ پیدا ہو وہ کتنی بڑی نشانی ہوگی. اس لیے امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے، یہ مستدرک امام حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے المستدرک علی الصحیحین. اس میں امام حاکم کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد مختونا مسرورا، جب سرکار پیدا ہوئے تو آپ کا ختنہ بھی ہو چکا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے ختنہ شدہ پیدا ہوئے. مسرورا، دنیا میں بچہ آتا ہے روتا ہوا آتا ہے، لیکن جب میرے سرکار آئے ہیں تو روتے ہوئے نہیں آئے. کیسے ہیں؟ مسرورا، خوش خوش آئے ہیں. فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس گھر میں آئے، اس جگہ آئے جسے مدکل کہتے ہیں. تو امام حاکم، یہ حدیثوں کے امام حاکم، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں سرکار پیدا ہوئے صلیتو فیہا، میں نے اس جگہ نفل جا کے پڑھے. یہ امام حاکم کہتے ہیں سرکار جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ اتنی برکت والی ہو گئی کہ میں نے اس جگہ جا کر نفل پڑھے. پھر یہی نہیں، یہ سیرت حلبیہ، امام حلبی نور الدین ابراہیم علی بن ابراہیم المتوفا 1044 ہجری، یہ فرماتے ہیں، یہ جلد 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 92 ہے. کہتے ہیں کہ خیزران ام ہارون الرشید، ہارون الرشید جو بادشاہ گزرا ہے اس کی والدہ، انہوں نے لما حجت، جب وہ حج کو گئیں، بادشاہ کی والدہ تھی، حج پر گئیں، اخرجت تلک الدار من دار ابن یوسف، کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سرکار پیدا ہوئے اس جگہ کو ہارون رشید کی والدہ نے کیا کیا؟ جعلتھا مسجدہ، اس جگہ کو مسجد بنا دیا. ان جہاں سرکار پیدا ہوئے، یہ موجودہ دور میں جو مکہ سے شائع تاریخ مکہ ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے.
کہ جس جگہ سرکار پیدا ہوئے، جس گھر میں سرکار پیدا ہوئے، تو خیزران نے اس جگہ کو مسجد بنا دیا۔ کہتے ہیں یہ دوسری بات امام نور الدین حلبی فرماتے ہیں کہ جب ہارون رشید کی بیوی وہ وہاں گئی، بنتہا زوجۃ الرشید ام ایمن مسجد لما حجت، کہتے ہیں ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ہارون رشید کی بیوی زبیدہ جو ہے یہ وہاں گئی اس جگہ مکہ پاک میں، جب صفا سے مروہ سے باہر نکلے تو سامنے وہ جگہ ہے جہاں سرکار پیدا ہوئے۔ تو ہارون رشید کی بیوی زبیدہ جب گئی تو کہتے ہیں بنت زبیدہ تو زوجۃ الرشید ام الامین مسجدہ، اس نے مسجد بنائی۔ امام حلبی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے مسجد بنانے والی ہارون رشید کی والدہ ہو، کہ اس نے مسجد اس جگہ کو بنایا جہاں سرکار پیدا ہوئے، اور پھر جب زبیدہ گئی تو پھر دوبارہ اس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ جب دوبارہ گئی تو کیا کیا؟ جددہ، اس نے تجدید کی، یعنی دوبارہ اس مسجد کو جددت ذالک المسجد الذی بنتہ الخیزران فنصب لکل منہما، کہنے لگے کہ پہلے خیزران جو والدہ تھی ہارون رشید کی، اس نے وہاں مسجد بنائی، یعنی جتھے سرکار پیدا ہوئے پہلا اتھے مسجد کی نے بنائی ہارون رشید دی والدہ نے۔ پھر اس بعد اس کی بیوی جدو گئی دوبارہ، یعنی اس کی بیوی بعد جی گئی، اس نے اس مسجد کی تجدید کی تھی۔ لیکن یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ امت کے پہلے لوگوں کے نزدیک وہ جگہ جہاں سرکار پیدا ہوئے ہیں، وہ جہاں سرکار پیدا ہوئے ہیں، وہ بڑی متبرک جگہ تھی، اس لیے انہوں نے اس جگہ کو مسجد بنا دیا۔ اس جگہ کو گل سمجھ آندی بھی کوئی نہ، یعنی سرکار جتھے پیدا ہوئے نے ہارون رشید دی والدہ نے پہلے اس جگہ مسجد بنایا، بعد میں بیوی گئی تو پھر اتھے اس مسجد دی تجدید کی۔ وہ مسجد ابھی آپ نکلے نا مروہ سے جو باہر راستہ نکلتا ہے، بالکل سامنے، اگرچہ ان نجدیوں نے اس مسجد کو گرا کر وہاں مکتبہ مکہ المکرمہ بنا دیا، یعنی وہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں مکتبہ مکہ المکرمہ کے نام سے، اور باہر 4 زبانوں میں یہ لکھا ہے، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں بھی اور ہندی میں بھی۔ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے نا جہاں لوگ آ کے نفل پڑھتے تھے پہلے، 4 زبانوں کے بعد بورڈ لگا ہوا ہے 4 زبانوں میں کہ اس جگہ نفل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں لوگ آ کے دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میرے سرکار مولد عیسیٰ پر جا کر نفل پڑھے، تو اگر مولد محمد الرسول اللہ پر جا کر امتی نفل پڑھے تو سرکار کی سنت ادا نہ ہوگی۔ سرکار تو جا بھی اللہ کی طرف رہے تھے، کیونکہ یہ واقعہ معراج تھا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
آپ معراج پر جا رہے تھے تو راستے میں عیسیٰ علیہ السلام کے مولد شریف پر، یعنی جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس جگہ پر سرکار نے نفل پڑھے. تو جب سرکار خود اس جگہ پر نفل پڑھ رہے ہیں اور جبریل فرشتوں کا سردار وہ بیان کر رہا ہے یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ جہاں نبی پیدا ہو وہ جگہ بڑی متبرک ہو جاتی ہے. سرکار ایک دفعہ نا خانہ کعبہ کے اندر سرکار نے نماز پڑھی. خانہ کعبہ کے اندر حضرت بلال حبشی ساتھ تھے. اب وہ جگہ جہاں سرکار نے نماز پڑھی خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ پورا متبرک ہے، بڑا برکت والا ہے، اور اس کا جو پیٹ ہے وہ زیادہ برکت والا ہے. تو اب سرکار نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھی. بلال حبشی ساتھ ہیں، بخاری سے پڑھ رہا ہوں. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ کے بعد گئے اور حضرت بلال حبشی سے پوچھا، بلال بتاؤ سرکار نے کہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے؟ حالانکہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا خود برکت ہے، لیکن عبداللہ بن عمر پوچھنے لگے بلال بتاؤ سرکار نے کہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سرکار کے قدم لگے ہیں اگرچہ خانہ کعبہ بڑی برکت والا ہے، لیکن سرکار کے جہاں قدم لگ گئے ہیں وہ جگہ اس جگہ سے بھی برکت والی ہے. وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ برکت والی ہے جہاں سرکار کے قدم لگے. تو جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو وہ بڑی برکت والی جگہ ہے، لیکن جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ برکت والی جگہ ہے. تو اس لیے امام حاکم کہتے ہیں میں نے جب حج کیا تو میں اس جگہ گیا اور جا کر کیا کیا کہ صلیتو فیہا، میں نے اس گھر میں نماز پڑھی. تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آج کا کوئی خشک بندہ ہوتا تو کہتا نہیں کوئی فائدہ نہیں، جیسے وہ نجدی میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں، یہاں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں. صحابی کہتے ہیں فائدہ ہے، امام کہتے ہیں فائدہ ہے، کیونکہ وہاں اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے، اور جہاں اللہ کا نبی پیدا ہو وہ چیز بڑی برکت والی ہو جاتی ہے. اور صحابہ نے تو بڑا کمال ادب کیا. نا یہ میرے پاس جامع ترمذی شریف ہے، باب ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ گھڑی کہ جس میں سرکار کی ولادت ہوئی، یعنی یہ کہنے لگے امام ترمذی کہ یہ وہ باب ہے، وہ سبق ہے جس میں سرکار کی میلاد کا ذکر ہے. یہ سیاستہ کی کتاب جامع ترمذی شریف اس میں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قباس بن اشیم یہ صحابی ہیں، ان کے پاس موجود تھے. گفتگو شروع ہو گئی تو حضرت عثمان غنی نے قباس بن اشیم سے پوچھا اے قباس بتاؤ انت اکبر ام رسول اللہ، تم بڑے ہو یا سرکار بڑے ہیں؟ اب بات کس کی تھی؟ عمر کی. کس کی تھی؟ عمر کی. یہ تمہاری عمر زیادہ ہے، یہ سرکار کی زیادہ ہے. پوچھا کہ انت اکبر ام رسول اللہ،
تم بڑے ہو یا سرکار بڑے ہیں، لیکن قربان جائے صحابی کے، کتنا ادب ہے صحابہ کے اندر سرکار کی ذات کا۔ تو انہوں نے عرض کی، اے عثمان غنی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، بڑے سرکار ہیں، بڑے سرکار ہیں، میں بڑا نہیں۔ الگ بات کس کی تھی؟ کس چیز دی؟ عمر دی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اکبر منی، سرکار مجھ سے بڑے ہیں۔ اور جب عمر کی بات بتانے لگے، کہنے انا اقدم منہ فی المیلاد، اگرچہ پیدائش میری پہلے ہوئی ہے، پیدا میں پہلے ہوا ہوں دنیا میں آنے کے اعتبار سے، لیکن بڑا میں نہیں، بڑے سرکار ہیں۔ کتنا ادب ہے سرکار کا صحابہ کے اندر۔ حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے میں بڑا ہوں، کہہ سکتے تھے نا، ان کو بڑا ہے تو ان کو پوچھئے تو بڑا ہے کہ فلانا بڑا ہے، انہوں نے کہا میں ہی بڑا، کیونکہ گل عمر دی سی۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ اکبر منی، سرکار مجھ سے بڑے ہیں، وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ، سرکار سے پیدا پہلے میں ہوا ہوں، ہے بڑے سرکار ہی۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کتنی ہے اور کب کب سے ہے، یہ میرے پاس المورد الروی فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ یہ جمعہ شریف ہے، آج کا دن کیا دن ہے؟ جمعہ شریف۔ اس کا نام پہلے جمعہ نہیں تھا، اس کا نام پہلے جمعہ نہیں تھا، اس کا نام تھا عروبہ۔ کیا نام تھا؟ عروبہ۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آباء و اجداد میں سے ایک آپ کے دادا جان گزرے ہیں، مرہ بن کعب۔ کیا نام ہے؟ مرہ بن کعب۔ کہتے ہیں ربما انظر فی خطبتہ بخروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویعلمہم انہ من ولدہ ویأمر باتباعہ، کہتے ہیں کہ مرہ بن کعب لوگوں کو جمع کرتے، جتنے ان کے رشتہ دار تھے، جتنا قبیلہ تھا، جتنے ان کے جاننے والے تھے، ان سب کو جمع کرتے۔ کب؟ یوم عروبہ کو، یوم عروبہ کو جمع کرتے اور خطبہ دیتے اور کہتے کہ میری نسل سے ایک نبی پیدا ہوں گے، بخروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو خبر دیتے کہ میری اولاد میں سے ایک نبی پیدا ہوں گے، وَيُعَلِّمُهُ أَنَّهُ مِن وَلَدِهِ، ان کو بتاتے وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، وَيَأْمُرُهُمْ بِاتِّبَاعِهِ، اور کہتے کہ جب وہ پیارے محبوب آ جائیں تو تم نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں ان کا لوگوں کو جمع کرنا، یہ جب سے وہ جمع کر رہے تھے اس دن سے یوم عروبہ کو یوم جمعہ کہا جانے لگا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن لوگ کٹھے ہو کے حضرت مرہ بن کعب جو ہیں سرکار کے دادا جان، وہ لوگوں کو کٹھا کر کے ان کو سرکار کی فضیلت بیان کرتے تھے۔ اس دن سے یہ یوم عروبہ نہیں، یہ یوم جمعہ ہے۔ تو جس دن سرکار کا ذکر جمع ہو کے کیا جائے، اللہ اس کو اسی
اسی مجمع کے لحاظ سے اس دن کا نام رکھ دے، کیونکہ جمعہ تو رب نے اب قرآن میں سے جمعہ کہا ہے، رب نے اسے عروبہ نہیں کہا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ تھا کہ جو آپ کے دادا جان حضرت مرہ بن کعب سرکار کی آمد سے سینکڑوں ہزار سال پہلے کرتے تھے۔ اللہ نے اس دن کی نسبت سے اس دن کا نام یوم جمعہ رکھ دیا۔ اسی طرح یہ اسی کتاب میں بات موجود ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک دادا جان ہیں نزار، یعنی آپ کے آبا و اجداد میں سے، تو نزار ان کو کیوں کہا جاتا؟ کہتے ہیں ماخوذ من النظر، نزار یہ اصل کس سے ہوا ہے؟ نظر سے۔ کہتے ہیں هو القلیل لأنه کان فریدا عصرہ، کہتے ہیں کہ جو زمانے میں یکتا موتی ہو، اس جیسا موتی کوئی بھی نہ ہو، اس کو نزار کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں لأنه لما ولدا، جب حضرت نزار پیدا ہوئے، یعنی سرکار کے دادا جان جب حضرت نزار پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ ناظر ابوہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے ابا جان یعنی نزار کے ابا جان مدر، انہوں نے جب سرکار کا نور آپ کی پیشانی میں دیکھا، ناظر ابوہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بین عینیہ، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی پیدا ہوئے حضرت نزار، ان کی آنکھوں کے درمیان مصطفیٰ کا نور تھا۔ جب ان کے ابا جان نے دیکھا، فارحا فرحا شدیدا، وہ مصطفیٰ کا نور دیکھ کر بڑے خوش ہو گئے، فارحا فرحا شدیدا وَأَطْعَمَ طَعَامًا كَثِيرًا زَمَانًا شَدِيدًا، کہتے ہیں صرف خوش ہی نہیں ہوئے، کافی عرصہ لوگ تو بھوک سے مر رہے تھے، لیکن حضرت مدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کافی عرصہ تک لوگوں کو سرکار کا جو نور حضرت نزار کے پیشانی میں تھا اس کی خوشی میں کیا کیا؟ اطعمت طعاما، انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ یہ صرف آج ہم کھانا نہیں کھلا رہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ سرکار کے دادا جان وہ کافی عرصہ اطعمت طعاما کثیرا، لوگوں کو بہت زیادہ کھانا کھلاتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے ھذا کلہ نظر، یہ نظر ہے کس کے لیے؟ قلیل لحق ھذا المولود، کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے جس کی پیشانی میں سرکار کا نور ہے، اس بچے کے حق کے لیے، اس بچے کے واسطے میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں کہ یہ نور اس کی پیشانی میں ہے، اس سے میں بڑا خوش ہو گیا۔ پتہ یہ چلا ہے جن کے اندر نور ایمان ہے وہ آج بھی سرکار کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس سیرت حلبیہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف لائے، اس سے پہلے یعنی چند دن پہلے، سرکار کی آمد سے چند دن پہلے ابرا ابشا کا جو بادشاہ تھا اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ اب یہ بڑا متکبر بادشاہ تھا ابرا، اور ابرا کہتے اس لیے ہیں کہ الابید الوجہ، اس کا چہرہ بڑا سفید تھا، ابرا اس لیے اسے کہا جاتا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عبد المطلب سرکار کے دادا جان آپ اس کے پاس آئے، یہ ابرا اتنا متکبر تھا، کارہا ان تراہ الحبشہ یجلس علی سریر ملک ہی، کہ یہ بندہ اتنا متکبر تھا کہ اپنے تخت پر کسی کو بٹھانا پسند ہی نہیں کرتا تھا، یعنی اتنا متکبر تھا، یہ ناپسند کرتا تھا کہ اس کے تخت پر کوئی بیٹھے۔ لیکن جب سرکار کے دادا جان حضرت عبد المطلب آئے، نازلہ عن سریرہ، وہ اپنے تخت سے اتر گیا، وہ تخت پر بیٹھا نہیں رہا، وہ تخت سے نیچے اتر گیا، اور کیا کیا؟ اجلسہ ماہو علی البساط، خود کونے میں بیٹھ گیا، حضرت سیدنا عبد المطلب کو کھلا کر کے بٹھایا، جیسے بڑے عزت والے بندے کو بٹھایا جاتا ہے، خود سمٹ کے ایک سائڈ میں بیٹھ گیا۔ قالا لترجمانہ اسألوا عن حاجتہ، پھر اس نے کہا اپنے ترجمان سے جو درمیان میں گفتگو کرا رہا تھا کہ پوچھئے کہ آپ کی کیا حاجت ہے، کیا آپ چاہتے ہیں، کیونکہ حضرت عبد المطلب قریش کے سردار تھے وہ، اور یہ خانہ کعبہ گرانے کے لیے آ رہا تھا، تو اس کو یہ خیال تھا کہ ہو سکتا خانہ کعبہ کے بارے میں مجھ سے بات کریں۔ لیکن حضرت سیدنا عبد المطلب نے اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کے بارے میں کہا کہ میرے اونٹ اور گھوڑے تم نے پکڑے ہیں وہ چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ تعجب ہے کہ میں نے آپ کو جب دیکھا تو میں سمجھا خانہ کعبہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہو، لیکن آپ تو اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کی بات کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب نے کہا انا رب الابل والخیل، فرمایا گھوڑے اور اونٹ ان کا مالک میں ہوں، جن کا مالک ہوں میں نے ان کی بات کی ہے۔ اما البیت الذی فلہ رب، انہوں نے کہا یہ جو گھر ہے نا بیت اللہ، اس کا بھی ایک رب ہے، اس کا بھی مالک ہے، اور انشاء ان یمنعہ من الملک، انہوں نے کہا کہ اللہ اگر چاہے گا تو اس بادشاہ کو اپنے گھر سے روک لے گا۔ تو کہتے ہیں حضرت سیدنا عبد المطلب آپ جب وہاں سے نکلے، ان الفیل لما نظر الی وجہ عبد المطلب، کہتے ہیں اس کا جو بڑا ہاتھی تھا نا، اس نے کبھی کسی کو سجدہ نہیں کیا تھا سوائے اس ابرا کو۔ کہتے ہیں لما نظر الی وجہ عبد المطلب بارک کما یبرق البعیر وخر ساجدا، وہ ہاتھی ایسے بیٹھا جیسے اونٹ بیٹھتے ہیں، اور کیا کیا؟ خر ساجدا، حضرت عبد المطلب کو سجدہ کیا۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدہ کیا تو امام کہتے ہیں انطقہ اللہ سبحانہ الفیلہ، جب اس نے سجدہ کیا اللہ نے اس ہاتھی کو زبان دے دی، اس نے کلام کیا، انطقہ اللہ سبحانہ الفیلہ، اللہ نے اس ہاتھی کو بولنے کی طاقت دی۔ تو اس نے کیا کہا؟ السلام علی نور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، اے عبد المطلب تیری پشت میں جو نور ہے میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ یعنی سرکار کے آنے سے پہلے ہاتھی کو بھی پتا ہے کہ یہ میرے نبی ہیں، وہ ابرا کا ہاتھی جس نے کبھی کسی کو سجدہ نہ کیا، لیکن حضرت عبد المطلب آپ جب آئے ہیں تو اس ہاتھی نے بھی سجدہ کیا ہے۔ تو امام حلبی فرماتے اما الفیل الاعظم لم یسجد الا للنجاشی،
کہ نجاشی کا وہ جو ہاتھی تھا اس نے کبھی کسی کو سجدہ نہ کیا تھا، کبھی کسی کو سجدہ نہ کیا تھا الا نجاشی، سوائے نجاشی کے۔ فلما رات الفیلۃ عبد المطلب ساجدت حتی الفیل الاعظم، امام کہتے ہیں صرف ایک ہاتھی نے نہیں، سارے جتنے ہاتھی تھے ان سب نے حضرت عبد المطلب کو سجدہ کیا، یہاں تک جو بڑا ہاتھی تھا اس نے بھی حضرت عبد المطلب کو سجدہ کیا، جس نے نجاشی کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا۔ لیکن آج امتی ہونے کے دعوے دار مختلف ہیلے بہانے کر کے سرکار کی اس ولادت کی خوشی سے روکنا چاہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ سرکار کی ولادت بھی 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی اور وفات بھی 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، تو پھر جب میلاد بھی 12 کو ہے، وفات بھی 12 کو ہے، تو کہتے ہیں پھر ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے، سوگ منانا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں تم ماتم کی صفحے تو بچھاؤ، کچھ تو کرو، پتہ تو چلے کہ ان کا سرکار کے ساتھ کچھ تعلق ہے۔ یہاں تک شریعت مصطفیٰ کا تعلق ہے، ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں کتابوں میں موجود ہیں، سینکڑوں حدیثیں، کہ جہاں سوگ صرف 3 دن ہے۔ کتنے دن ہے؟ سوگ صرف 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، سوائے اس عورت کے کہ جس کا خامند فوت ہو گیا ہو، وہ 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی، اس کے سوا 3 دن سے سوگ نہیں۔ اگر اصالہ صاحب کرتا ہے کوئی جدا ہے، لیکن سوگ صرف 3 دن ہے، کیونکہ شریعت نے صبر کا حکم دے کے سوگ کو چھپانے کی کوشش کی، اور جہاں خوشی کا معاملہ ہے تو خوشی تو بار بار ہوتی ہے۔ یہ میرے پاس شرح معانی الاثار ہے، حدیثوں کی کتاب، اس کی جلد نمبر 1 ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے، اور یہ صرف میں ہی پیش نہیں کر رہا، یہ استدلال صرف میں پیش نہیں کر رہا، یا علماء اہل سنت آج کے صرف پیش نہیں کر رہے، بلکہ یہ جلال الدین سیوطی نے فتویٰ دیتے ہوئے بطور دلیل اس بات کو ذکر کیا ہے۔ ان کی کتاب ہے الحاوی للفتاوی، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، انہوں نے اس دلیل کو ذکر کیا ہے، اور اس سے استدلال یہی کیا ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں وہی انہوں نے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جلال الدین سیوطی جیسا کوئی امام لے کے آؤ۔ ایک ہے بکھر کا مفتی خضر حیات، جہاں ذکر ہو رہا تھا کہ امام رفاعی رحمت اللہ تعالی یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر گئے اور جا کر عرض کی یا رسول اللہ، آج سے پہلے میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، اب خود آیا ہوں، یا رسول اللہ میری محبت کا تقاضا یہ ہے، میری روح جو میری نائب ہے وہ تو آتی رہی، آج میری روح کا تقاضا، میرے جسم کا تقاضا یہ ہے کہ یا رسول اللہ اپنے ہاتھ نکالیے، اپنا دایاں ہاتھ نکالیے تاکہ میں اس پر بوسہ دوں۔ تو لوگ کہتے ہیں کثیر تعداد لوگوں کی موجود تھی، تو سرکار کا ہاتھ مبارک قبر انور سے نکلا، حضرت امام رفاعی نے بوسہ دیا۔ یہ واقعہ بیان کیا مفتی تقی عثمانی نے، کراچی والے نے، دیوبندی نے۔ وہ بکھر کا مفتی خضر حیات بکھروی، اس نے کہا کہ یہ زندیقیت ہے
یہ کفر ہے۔ مفتی صاحب کو توبہ کرنی چاہیے، مفتی تقی عثمانی کو توبہ کرنی چاہیے۔ میں نے کہا یہ تقی عثمانی نے نہیں صرف کہا، اس سے توبہ کرا لو گے تو اشرف علی تھانوی سے توبہ کون کرائے گا؟ اس نے بھی یہ واقعہ بطور دلیل اپنی کتاب اضافات یومیہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب تقی عثمانی سے تو توبہ کراؤ، اشرف علی تھانوی بقول تمہارے کفر پر مر گیا، اس کو تم حکیم الامت کہتے ہو، اس نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ اور پھر لوگوں نے کہا یہ واقعہ تو جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی کے اندر بھی لکھا ہے، تو وہ جلال الدین سیوطی کے بارے میں بھونکنے لگا۔ اس نے کہا وہ بھی بندہ درست نہیں تھا، اس کے اندر بھی عقیدے وہی پائے جاتے تھے جو بریلویوں کے ہیں۔ میں نے کہا ایک جلال الدین سیوطی نہیں، کئی اماموں نے اس واقعہ کو لکھا، اور جتنے امام اہل سنت کے گزرے ہیں ان کے اندر وہ عقیدے یہ تھے جو آج بریلویوں کے عقیدے ہیں۔ یہ کوئی علیحدہ مذہب تو نہیں، یہ اہل سنت ہے۔ بریلوی ہم نے کیوں کلوایا؟ اس لیے کہ جب ہندوستان کے اندر لوگوں نے سرکار کی توہین کی، کہا کہ سرکار کی اتنی عزت کرو جتنے بڑے بھائی کی ہوتی ہے، یا سرکار کی کا مقام و مرتبہ ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہے، یعنی ذرے کا پھر کچھ قدر ہے، سرکار کی اتنی بھی نہیں۔ جب یہ کہا جا رہا تھا ہماری چھڑی سرکار سے زیادہ نفع دینے والی ہے، ہم کتے کو دور کر سکتے ہیں سرکار سے نہیں، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ سرکار کا علم اگر کل مانے تو یہ شرک ہے، اگر بعد مانے کہ بعد چیزوں کی سرکار کو خبر ہے بعد کی نہیں، تو ایسا علم تو زید عمر بکر یعنی عام بندے، زید عمر بکر جانوروں اور چپائیوں کو بھی ہے۔ تو جب ایسے عقیدے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے لوگ، تو میرے امام نے کہا میرے سرکار کی یہ شان نہیں، میرے سرکار کی تو شان یہ ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، یا رسول اللہ آپ کی تعریف جس طرح اس کا حق ہے تو ممکن ہی نہیں، جس کی تعریف خود خدا کرے اس کی تعریف بندہ کیا کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی تعریف تو ممکن ہی نہیں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد الخدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ مولانا روم جیسے لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو آپ کا ہے۔ تو پھر میرے امام نے جب ان لوگوں کا رد کیا ہندوستان کے اندر، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے تھے، اور امام احمد رضا بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے تھے، تو ہم نے کہا وہ سنیت کے اندر جب ڈاکہ ڈر رہا تھا، ہم نے کہا ہم وہ سنی ہیں جن کے عقیدے امام احمد رضا والے ہیں، دیوبند والے نہیں، وہ سرکار کے گستاخوں والے نہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بریلوی کہا، ورنہ عقیدے ہمارے وہی ہیں جو اہل سنت کے ہیں، کیونکہ اہل سنت کے اندر جب فراڈ ہو جائے تو پھر اپنی علیحدہ جو ہے وہ تعریف کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو جدا کرنا پڑتا ہے، ممتاز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور کتابوں میں بھی حدیث میں موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن یہاں میں خاص طور پر جو بات کرنے والا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آپ جب مدینہ پاک تشریف لائے، وقد کان یوم عاشوراء یومن، تو مدینہ کے یہودیوں کے اندر ایک دن بڑا مشہور تھا، وہ 10ویں ذوالحج تھی، وہ 10ویں محرم تھی، یصومہ الیہود، یہود اس دن کو روزہ رکھتے تھے،
وَيَتَّخِذُونَهُ عِيدًا، اس دن کو عید کا دن کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اب کوئی جدا عید نہ تھی، یہ عید کا دن تھا۔ تو سرکار نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے ہمیں نجات ملی، پتہ یہ نعمت ملی ہے، فرعون سے نجات ملی۔ تو سرکار نے فرمایا سومو ہو، اے مسلمانوں اس دن تم بھی روزہ رکھا کرو۔ پتہ یہ چلا یہودیوں کا ہر عمل برا نہیں، وہ جو برے ہیں سرکار نے اس سے منع کیا، لیکن یہ برا نہیں، فرمایا وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں تم بھی رکھا کرو۔ تو اسی طرح 12 ربیع الاول شریف سرکار کی ولادت ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں امام احمد رضا نے مختلف بیان کی ہے۔ میں نے کہا ہاں مختلف بیان کی ہے، اقوال مختلف ہیں، لیکن امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ شریف میں کہا کہ جمہور کا جو مذہب ہے، اکثر علماء کا، اختلاف ہو سکتا ہے، اکا دکا جدا ہو سکتے ہیں، لیکن جس پر پوری امت متفق ہے سوائے چند اماموں کے، وہ ہے 12 ربیع الاول شریف۔ کیا ہے یہ؟ میرے پاس کتاب ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مصلح ہے، اگرچہ وہ جو حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا؟ طارق جمیل، اس کی کتاب ہے کتنے بڑے حوصلے ہیں پروردگار کے، یہ اس کی کتاب ہے، کتنے بڑے حوصلے ہیں پروردگار کے۔ اس کا صفحہ نمبر 43 ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ شان بھی سب سے نرالی ہے۔ حمل کے دوران حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا وزن محسوس نہیں کیا، کوئی حمل کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور رات میں آسمان سے نور ہی نور اترا۔ کیا اترا؟ نور ہی نور اترا۔ کہنے لگا 12 ربیع الاول، کیا 12 ربیع الاول عام الفیل، پیر کا دن، اور 22 اپریل 571 عیسوی 1 جیٹھ 628 بکرمی، اور صبح 4:45۔ اب ہم نے ٹائم تو نہیں بتایا، ہم نے سرکار کے ولادت کا وقت تو نہیں بتایا، ہمارے علماء نے تو کہا 12 ربیع الاول شریف ہے، اور اس نے تو گھنٹے بھی بتا دیے، منٹ بھی بتا دیے۔ اب بتاؤ یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ اسی طرح یہ کتاب غیر مقلدین کا ایک بہت بڑا مولوی ہے عبدالستار گرجاکی، اس کی کتاب ہے اکرام محمدی، بڑی پرانی ہے۔ یہ جو نسخہ ہے میرے پاس 1856 کا ہے، 1856 عیسوی، یعنی اس کو چھپے ہوئے بھی تقریباً 170 سال ہو گئے ہیں۔ تو کہتا ہے 12ویں ماہ ربیع الاول رات سوار نورانی، یہ ساتھ اس کے دوسری کتاب ہے، یہ بات کی ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ 1856 کی ہے۔ کہتا ہے 12ویں ربیع الاول رات سوار نورانی، فضل کنو تشریف لے آیا پاک حبیب حقانی۔ کب؟ 12 ربیع الاول، ماہ رمضان نہ روزے جمعہ دے وقت تولد پایا، یعنی نہ ماہ رمضان نہ جمعے کا دن، کیوں؟ اس وچ رب دی حکمت آہی ذکر مفسر لے آیا۔ کہنے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جمعے کا دن بھی نہیں تھا، رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا، کیوں؟ تاجو خاص حبیب نبی پر حرف نہ رکھے کوئی،
تاکہ یہ بندہ کوئی نہ کہے کہ عظمت انا دینا دے پاروں حضرت کارن ہوئی، کہ یہ دن رمضان کا جو مہینہ یہ عظمت والا ہے، سرکار کو عظمت اس کے صدقے ملی ہے، یہ جمعے کا دن عظمت والا دن ہے، سرکار کو اس کے صدقے جو ہے وہ عظمت ملی ہے۔ کہتا ہے رب سوار تائیں رب بخشی، روزے سوار تائیں رب بخشی، عزت حضرت پاروں ادب لحاظ قیامت تائیں خالق دی سرکاروں۔ کہتا ہے کہ یہ جو سوار کا دن ہے، اگر جمعے سرکار پیدا ہوتے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ جمعے کی وجہ سے سرکار کو عزت ملی ہے، اگر رمضان میں پیدا ہوتے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ رمضان کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ کہتا ہے نہیں، سوار کے دن کو عزت ملی ہے سرکار کے صدقے، اس لیے کہ سوموار اور پیر جو ہے اس کی پہلے کوئی عظمت نہیں تھی، جس دن سرکار پیدا ہوئے ہیں اس دن سے اس دن کی عظمت ہو گئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ سب ہیلے بہانے ہیں کہ 12 کو پیدا نہیں ہوئے، 8 کو ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو سنی وہ ہیں کہ ربیع الاول شریف کے سوا پورا سال جو ہے وہ سرکار کی میلاد کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ربیع الاول شریف سے یکم سے لے کر 30 ربیع الاول تک کوئی دن ایسا ہوتا ہی نہیں جہاں سنی محفل میلاد نہ کر رہا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آخر